جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور یہ درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کائنات سے متعلق جو علم عطا فرمایا ہے، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ کچھ عرصہ ٹھہرائیے تاکہ وہ علم میں بھی حاصل کر لوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار درخواست پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تو اس دوران تین بڑے عجیب کام کیے جن کو سمجھنا بظاہر انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات سے متعلق وہ علم عطا فرمایا تھا جو عام انسان کو نہیں ملا، تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے اسی علم کی بنیاد پر وہ کام کیے۔ تو پہلا کام جو عجیب بظاہر لگتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کیا، وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہوئے دوران سفر، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا پھٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے توڑ دیا۔ اب عام انسان تو سمجھتا ہے کہ شاید کشتی کا نقصان ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو ایک تو ڈوبنے سے بھی بچایا، اور دوسرا جو ہے اس میں کشتی والوں کا فائدہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک کشتی کا پھٹا حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دیا، تو فوراً پوچھ لیا کہ اللہ کے بندے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ غریب لوگ جن کی روزی کا ذریعہ یہی کشتی تھی، تم نے ان کا پھٹا جو ہے وہ توڑ دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکو گے؟ تو اس کے بعد پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو میں آئندہ آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو اس شرط پر دوبارہ ساتھ چل پڑے، آگے جو ہے چلتے گئے، پھر سفر کیا۔ تو سفر کے دوران ایک نابالغ لڑکا جو ہے اس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ تو پھر یہ بھی ایک عجیب کام تھا کہ ایک نابالغ لڑکا جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، جو گناہوں سے بھی پاک ہے، اس کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ اور تیسرا جو عجیب کام حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ یہ کیا تھا کہ جب ایک بستی میں پہنچے اور کھانے کی ضرورت تھی اور بستی والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، لیکن اسی بستی میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کی دیوار گر رہی تھی اور بستی والے بھی ساتھ کھڑے تھے۔ تو اس کی گرتی ہوئی دیوار کو اللہ نے، جو حضرت خضر علیہ السلام کو عجیب و غریب طاقت عطا فرمائی تھی، اپنی اسی طاقت کی بنیاد پر اس دیوار کو کھڑا کر دیا، گرنے سے بچا لیا۔ تو یہ تین عجیب کام، یہ کام عجیب اس لیے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، جب ہم نے ان سے روٹی مانگی تو انہوں نے روٹی نہیں دی، تو آپ نے ان کو مفت میں دیوار کھڑی کر دی۔ آپ اگر مطالبہ کرتے کہ میں آپ کو دیوار بنا کے دیتا ہوں، لیکن اس کے عوض ہمیں کچھ پیسے دے دو یا روٹی دے دو، تو یہ مطالبہ آپ کا صحیح تھا، لیکن یہ مطالبہ صحیح ہونے کے باوجود آپ نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا بستی والوں سے؟ تو یہ کام بھی بظاہر عجیب لگتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ یہ کام حضرت خضر علیہ السلام سے کروائے تھے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کاموں کی پھر حکمت اور مصلحت ترتیب کے ساتھ بیان فرمائی۔ پہلی چیز جو موسیٰ علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑا تھا، اس میں کیا حکمت تھی، اس میں کیا وجہ تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حضرت خضر علیہ السلام نے جو حکمت اور وجہ بتلائی کہ میں نے پھٹا کیوں توڑا تھا، وہ اس لیے کہ وہ پھٹا اور وہ کشتی غریب آدمیوں کی تھی، اور آگے جو ہے ایک ظالم بادشاہ ٹھہرا ہوا تھا، وہ دیکھتا تھا جو صحیح سالم کشتیاں ہیں وہ ان پر قبضہ کر
کر لیتا اور کشتی والے کو بھگا دیتا تھا، تو اگر یہ کشتی بھی صحیح سالم ہوتی تو وہ ظالم بادشاہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔ تو جب وہ قبضے میں لے لیتا تو ان غریب لوگوں کی روزی کا ذریعہ جو وہ کشتی بنی ہوئی تھی وہ چھن جاتی ان سے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا پھٹا توڑ کر بظاہر تو نقصان کیا لیکن حقیقت میں ان کا فائدہ کر دیا۔ اور دوسرا کام جو ایک نابالغ لڑکے کو قتل کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نابالغ لڑکا اپنے والدین کو بہت پیارا لگتا تھا اور اس کے والدین نیک تھے، لیکن یہ لڑکا بڑا ہو کر جو ہے مومن نہیں بننا تھا بلکہ اس نے سرکش بننا تھا اور والدین کے لیے بھی خطرناک بننا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس نیت سے اس کو قتل کر دیا۔ اصل قتل تو اللہ نے ہی کروایا کہ تاکہ بڑا ہو کر والدین کو فتنے میں ڈال دے۔ اس کے والدین اس سے محبت رکھنے کی وجہ سے اس کے فتنے میں نہ پڑ جائیں، یا اس سے ڈر کی وجہ سے جو اس کے فتنے میں پڑ کر غیر مسلم نہ ہو جائیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے اس کو قتل کروایا۔ اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس کے بدلے میں انہی والدین کی نسل میں سے ایک ایسا جو ہے انسان پیدا فرما کہ جس سے پھر آگے جس کی نسل سے نبی پیدا ہوں۔ چنانچہ انہی والدین سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس سے پھر نبیوں کا سلسلہ چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی کام جو بظاہر عجیب لگتا تھا لیکن دونوں کے حق میں بہتر تھا، والدین کے حق میں بہتر تھا، اسی لیے اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے یہ کام جو ہے کروا دیا۔ اور تیسرا کام جو دیوار کو کھڑا کر دیا، تو ہی دیوار کو اس لیے کھڑا کیا کہ وہ دیوار ایک نابالغ لڑکے کی تھی اور اس کے اس کا والد نیک تھا، اللہ کا ولی تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار کے نیچے خزانہ ان بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی اولادوں کا بھی اللہ تعالیٰ خیال فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے لڑکے کے والد کو جو اللہ کا ولی تھا اس کو موت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار کے نیچے خزانے کا انتظام کر دیا کہ یہ لڑکا جب بڑا ہوگا تو یہ خزانہ نکال کر خود استعمال کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا۔ تو اب اگر اس وقت دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل آنا تھا، تو بستی کے دوسرے لوگ اس خزانے کو لے سکتے تھے، بستی کے دوسرے لوگ اس خزانے کو اٹھا سکتے تھے۔ تو وہ لڑکے کے حق میں لڑکے کے ہاتھ میں وہ خزانہ نہیں پہنچنا تھا۔ تو فی الحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا تاکہ یہ دیوار ابھی نہ گرے، بعد میں کہیں گرے گی جب یہ لڑکا بڑا ہو چکا ہوگا، خزانے پر قبضہ کرنے کے قابل ہو چکا ہوگا، تو اس وقت یہ دیوار گرے گی تو لڑکا خود ہی اپنا خزانہ لے لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام حضرت خضر علیہ السلام سے کروائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں ظاہری طور پر نقصان نظر آتا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے فیصلے اللہ ہی جانے۔ بندے کا کام ہے ہر حالت میں اللہ پہ راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت اور بہتری کی دعا مانگنا۔